آپ ان کی خوبصورت غزل سنیں گے تو آپ کے دل جانے کتنی پنکھڑیوں کے خوبصورت گلاب بن کر کھل اٹھیں گے، ذہن خوشبو سے معطر ہو جائیں گے اور روح کی انجمن میں چراغاں ہو جائے گا۔ چند اشعار حاضر کرنا، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ہو پیار اپنوں سے ستائش سوچ کر کرنا، ملاحظہ کرنا، اگر ہو پیار اپنوں سے ستائش سوچ کر کرنا، تکبر زہر قاتل ہے گزارش سوچ کر کرنا۔ کیا کہنے ہیں؟ اگر ہے پیار اپنوں سے ستائش سوچ کر کرنا، تکبر زہر قاتل ہے گزارش سوچ کر کرنا۔ شعر حاضر کرتا ہوں محترم فضیلہ وسیم صاحب، شاعری کہ تکبر زہر قاتل ہے گزارش سوچ کر کرنا، الگ دستور ہیں ان کے الگ رسمیں الگ قدریں، الگ دستور ہیں ان کے الگ رسمیں الگ قدریں، یہ بنجاروں کی بستی ہے رہائش سوچ کر کرنا۔ بہت اچھے۔ الگ دستور ہیں ان کے الگ رسمیں الگ قدریں، یہ بنجاروں کی بستی ہے رہائش بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ یہ بنجاروں کی بستی ہے رہائش سوچ کر کرنا۔ اور ایک غزل کا شعر کہ کسی کے یہ بنجاروں کی بستی ہے رہائش سوچ کر کرنا، شب فرقت کسی صورت گزارے سے نہ گزرے گی۔ جی حاضر کرتا ہوں کہ شب فرقت کسی صورت گزارے سے نہ گزرے گی، کسی کے پیار کے خط نظر آتش سوچ کر، بہت اچھے، کسی کے پیار کے خط نظر آتش سوچ کر کرنا۔ تو میں ایک تازہ غزل حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں دوستو۔ اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ بھی کیسا منظر ہے۔ لیکن کوشش کیا، مطلب بنایا ہے، برائے مطلب ملاحظہ کریں۔ اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ بھی کیسا منظر ہے۔ اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ بھی کیسا منظر ہے۔ جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے، اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ بھی کیسا منظر ہے۔ اور دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں آداب کہ اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ کیسا منظر ہے۔ جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے۔ میں نہیں کہتا میری مانو خود پر کھو اس دنیا کو، میں نہیں کہتا میری مانو خود پر کھو اس دنیا کو۔ لب پر باتیں میٹھی میٹھی، لب پر باتیں میٹھی میٹھی، آستین میں خنجر ہے۔ لب پر باتیں میٹھی میٹھی، آستین میں خنجر ہے۔ حاضر کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا میری مانو خود پر کھو اس دنیا کو، میں نہیں کہتا میری مانو خود پر کھو اس دنیا کو۔ لب پر باتیں میٹھی میٹھی، آستین میں خنجر ہے۔ شکریہ شکریہ۔ لب پر باتیں میٹھی میٹھی، آستین میں خنجر ہے۔ اور دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور اچھے شعر آپ تک پہنچاؤں کہ لب پر باتیں میٹھی میٹھی، آستین میں خنجر ہے۔ ملاحظہ فرمایا کہ میرے قدموں کو روکیں گے راہ کے پتھر کیا ہمت۔ دوستو شعر سنیے، ملاحظہ کریں، خصوصاً حاضر کرتا ہوں کہ لب پر باتیں میٹھی میٹھی، آستین میں خنجر ہے۔ میرے قدموں
को रोकेंगे राह के पत्थर क्या हिम्मत, माँ तेरे आंचल का साया, माँ तेरे आंचल का साया जब तक मेरे सर पर है, माँ तेरे आंचल का साया जब तक मेरे सर पर है। और जो जालिम के जुल्म के आगे सच का दामन छोड़ गया, जो जालिम के जुल्म के आगे सच का दामन छोड़ गया, ऐसे जरी बहादुर से तो, ऐसे जरी बहादुर से तो लंगड़ा लूला बेहतर है, ऐसे जरी बहादुर लूला बेहतर है, ऐसे जरी बहादुर से तो लंगड़ा लूला बेहतर है। और हज़रत की आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि तू माने तो मान ले सारी दुनिया में है चैन सकूं, तू माने तो मान ले सारी दुनिया में है चैन सकून, लेकिन मेरी आंखों में तो मेरे घर का मंजर है, लेकिन मेरी आंखों में तो मेरे घर का मंजर है। अर्ज किया मतलब बिल्कुल खुश्क सा मतला है गजल का, लेकिन कोशिश की है, मुलाहिजा करें खासतौर से कि किस्मत ने करवट ली है तो मेरा सबसे रिश्ता है, किस्मत ने करवट ली है तो मेरा सबसे रिश्ता है। कल भी किसी ने आकर पूछा भाई कब से भूखा है, कल भी किसी ने आकर पूछा भाई कब से भूखा है, कहने को तो कुछ भी कह लो ये ऐसा वो वैसा है, कहने को तो कुछ भी कह लो ये ऐसा वो वैसा है, लेकिन इस अंधी दुनिया में सबसे आला पैसा है, लेकिन इस अंधी दुनिया में सबसे आला पैसा है। और मुलाहिज़ा करें दोस्तों के सबकी दावेदारी ये है मेरा मसलक अच्छा है, सबकी दावेदारी ये है मेरा मसलक अच्छा है, कोई फतवा ये नहीं देता क्या सच्चा क्या झूठा है, कोई फतवा ये नहीं देता क्या सच्चा क्या झूठा है, किसने किसका तहबंद टोपी किसका कुर्ता पहन लिया, क्या किसने किसका तहबंद टोपी किसका कुर्ता पहन लिया, मनसब की अफरा तफरी में इतना किसने सोचा है, किसने किसका तहबंद टोपी किसका कुर्ता पहन लिया, मनसब की अफरा तफरी में इतना किसने सोचा है। और वसीम साहब खुसूसन शेर मुलाहिज़ा करें कि मनसब की अफरा तफरी में इतना किसने सोचा है, मैं ही क्या सबने देखी है दरिया तेरी दरिया दिली, मैं ही क्या सबने देखी है दरिया तेरी दरिया दिली, सूखी खेती चीख रही है तू सागर को भरता है, सूखी खेती चीख रही है तू सागर को भरता है, सूखी खेती चीख रही है तू सागर को भरता है। दूसरी गजल हाजिर करता हूं तो दोस्त ने मेरे गजल याद दिलाई, जब तक हम थे बाग के माली फूलों पर रान आई थी, जब तक हम थे बाग के माली फूलों पर रान आई थी, गोशा गोशा महक रहा था हरी भरी अंगनाई थी, गोशा गोशा महक रहा था हरी भरी अंगनाई थी, लोग बड़े थे शहर बड़ा था उनसे बड़ा ये मंजर था, लोग बड़े थे शहर बड़ा था उनसे बड़ा ये मंजर था, पहली छत पर लाश पड़ी थी दूजी पर शहनाई थी, पहली छत पर लाश पड़ी थी दूजी पर शहनाई थी। हजरत ये थी फरमाइश। अब यहां से देखिए थोड़ा सा
اور تھوڑا سا حوصلہ بخش دیں تو غزل حاضر کروں، ملاحظہ فرمائیں. عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے. کیا کہنے؟ بالکل تازہ غزل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور غزل کے حوالے سے غزل ملاحظہ فرمائیں. حاضر کردہ عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے، مضطرب دلدار ہو دل بر غزل کہنے لگے. دوست میں تو غزل سے ہی شروع کرتا، لیکن کیا کروں، یہ گڑبڑ جو ہے گڑبڑ کہا دیتا ہے کبھی کبھی. تو ملاحظہ فرمائیں کہ عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے، مضطرب دلدار ہو دل بر غزل کہنے لگے. اور دوستو یہ مطلب سنبھالیے ماجد بھائی، مطلب دیکھیے خصوصاً کہ وہ ادھر آئے تو بامودر غزل کہنے لگے. کیا کہنے؟ وہ ادھر آئے تو بامودر در غزل کہنے لگے، دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے، دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. اور دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں اور دعائیں دیجیے گا اس طالب علم کو، اور غزل کا شعر ہو گیا ہو تو کہ دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو، میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو، ریت پانی خار و خس پتھر غزل کہنے لگے. پانی خار و خس پتھر غزل کہنے لگے. اور کب تلک میلے نہ ہوں گے سنگ مرمر کے مکان، فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. بھائی کیا کیا شعر سنا رہے ہو، خوشی ہو گئی. واہ واہ. کب تلک میلے نہ ہوں گے سنگ مرمر کے مکان، فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. اور گل رخوں کے شہر میں ہم کون سا منہ لے کے جائیں. گل رخوں کے شہر میں ہم کون سا منہ لے کے جائیں، جب ہمارے شہر میں خنجر غزل کہنے لگے، جب ہمارے شہر میں خنجر غزل کہنے لگے. اور ذات مقتے کا شعر کہ مبتدی ہوں فکر و فن کا ابتدائی دار ہے، مبتدی ہوں فکر و فن کا ابتدائی دور ہے، تم بھی کر دینا دعا حیدر غزل ماحول بنائیے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں جس طنز و مزاح کے جس مشہور و معروف شاعر کو پیش کر رہا ہوں، آج کل وہ بیچارہ ایک کشمکش کا شکار ہے، آپ ہو سکے تو اس کی مدد فرما دیں. وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ کل بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا تھا. ایک نے کہا یار کہ ناول پڑھنے کا بھی عورتوں کا برا اثر پڑتا ہے. میری بیوی حاملہ تھی تو وہ ایک ناول پڑھ رہی تھی، 2 جاسوس، اس کے 2 بچے ہو گئے. دوسرے نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میری بیوی جب امید سے تھی تو اس نے ایک ناول پڑھنا شروع کیا، 3 مسخرے، اس کے 3 بچے ہو گئے. یہ سنتے ہی سکندر حیات گڑبڑ بے ہوش ہو گئے. خیر ان دونوں دوستوں نے کوشش کی انہیں ہوش میں لانے کی، ہوش میں یہ آ بھی گئے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہا اگر ناول پڑھنے کا ایسے ہی اگر ہوتا رہا تو میری بیوی بھی آج کل امید سے ہے اور وہ پڑھ رہی ہے علی بابا 40 جو.
आई दोस्तों, उस कयामत का लिया था नाम ही मैंने अभी, कहो के रंग इस बज़्म सुखन पर छा गए और पड़ गई खतरे में अब इस बज़्म की भी आबरू, लीजिए हंगामा बर्पा करने गड़बड़ आ गए। कि शायरी सुनकर मेरी बेगम ने मुझसे ये कहा, शायरी सुनकर मेरी बेगम ने मुझसे ये कहा, क्या जमाना आ गया जो कर गजल कहने लगे, क्या जमाना आ गया जो कर गजल कहने लगे, आपके मिसरे में अब वो दम नजर आता नहीं, आपसे बेहतर मेरे देवर गजल क्या कहें। वाह वाह। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने फरमाया यहाँ पर, उन्होंने एक शेर कह दिया इत्तेफाक से कि अल्लाह में इसकी बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, 4 मिसरे पेश करो से अच्छे इंशाल्लाह सूद आप देंगे। मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान को खिलाना मगर आसान नहीं है, मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान को खिलाना मगर आसान नहीं है, और मेरी तो रसोई पे ये अल्लाह का करम है, मेरी तो रसोई पे ये अल्लाह का करम है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं। वाह वाह। अब हजरात 4 मिनट पेश करो, लगे भाई अपन रंग में आ जाओ, बाकी वो तो काम उनका करना था कर दिया, कोई अपना भी काम कर लूं। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। कि हंसी जुल्फों के साये में बहुत दिन जी लिया मैंने, हंसी जुल्फों के साये में बहुत दिन जी लिया मैंने, मगर अब जुल्म सहकर भी लबों को सी लिया मैंने। वाह वाह। हंसी जुल्फों के साये में बहुत दिन जी लिया मैंने, मगर अब जुल्म सहकर भी लबों को सी लिया मैंने, मेरे माँ बाप ने मिलकर मेरी शादी भी कर डाली, जमाने अब तो खुश है ये जहर भी पी लिया मैंने। मैं कहता हूं कि निगाहों से दिल की ये चुगली हुई है, निगाहों से दिल की ये चुगली हुई है, मोहब्बत की हांडी फिर उबली हुई है, निगाहों से दिल की ये चुगली हुई है, मोहब्बत की हांडी फिर उबली हुई है, अब मिटाता हूं जब भी बढ़े और उन्हें प्यार की ऐसे खुजली हुई है कि देखकर उसको कली चाहत की दिल की, देखकर उसको कली चाहत की दिल में खिल गई, गुफ्तगू सुनकर मगर मेरी तबीयत हिल गई, देखकर उसको कली चाहत की दिल में खिल गई, गुफ्तगू सुनकर मगर मेरी तबीयत हिल गई, अब मेरी किस्मत ने किया था मुझ पर कुछ ऐसा सितम, मैं तो हकला था मुझे बेगम बेअकली मिल गई। वाह वाह। हजरात कि मालिक की लड़की को छेड़ा जिसका ये अंजाम हुआ, मालिक की लड़की को छेड़ा जिसका ये अंजाम हुआ, हम ही बचे हैं बाहर बाकी सारा कुनबा थाने है। मालिक की लड़की को छेड़ा जिसका ये अंजाम हुआ, हम ही बचे हैं बाहर बाकी सारा कुनबा थाने हैं, और हमको भी तो बाप ने उसके ऐसे पीटा गुलशन में, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। क्या जाने। और हजरात एक गजल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूं कि बहरों में है सुधार, गजल किसकी पेल दी, बहरों में है सुधार, गजल किसकी पेल दी, मिसरे हैं बावकार, गजल किसकी पेल दी, हम तो बिरादरी के हैं हमसे न झूठ बोल, हम तो बिरादरी के हैं हमसे न झूठ बोल, सच सच बता दे यार गजल किसकी पेल दी, कि हम तो बिरादरी के हैं हमसे न झूठ बोल, सच सच बता दे यार गजल किसकी पेल दी, और इतनी कमाई दाद के लूटा मुशायरा, खुर्शीद इतनी कमाई दाद के लूटा मुशायरा, फिर भी वो शर्मसार गजल किसकी पेल दी, और उस्ताद बोले ऐसी तो मैं भी न कह सका,
استاد بولے ایسی تو میں بھی نہ کہہ سکا اے میرے تاجدار غزل کس کی کھیل رہے میرے بھائی پتنگ کی بات کر رہے تھے کہ کچھ پتنگ ودن کا ذکر تھا معلوم نہیں کیا تھا اور وہ پتنگ کا ذکر کرتے ہیں تو میں نظر کرتا ہوں پھر نظم کی نظر کرتا ہوں بنا جاؤ بھائی کہ شوق پتنگ بازی نے ناشاد کر دیا ہنستا ہوا چمن میرا برباد کر دیا چھت پر میں جب گیا تھا وہ دن تھے بہار کے بیگم کی چھت پہ آ گئی زلفیں سوار کے کیا کہنے چھت پر میں جب گیا تھا وہ دن تھے بہار کے بیگم بھی چھت پہ آ گئی زلفیں سمار کے میں نے پتنگ اڑا کے جو ڈالی تھی ایک نظر بیگم خوشی میں چور تھی چرخی کو تھام کر میں نے پتنگ اڑا کے جو ڈالی تھی ایک نظر بیگم خوشی میں چور تھی چرخی کو تھام کر 2-4 ٹھمکیوں میں پتنگ اپنی بڑھ گئی بیگم کی آنکھ میرے پڑوسی سے لڑ گئی 2-4 ٹھمکیوں میں پتنگ اپنی بڑھ گئی بیگم کی آنکھ میرے پڑوسی سے لڑ گئی میں نے پتنگ کو جو ذرا ڈھیل دی کہ بس بیگم نے اپنے عشق کو تشکیل دی کہ بس میں نے پتنگ کو جو ذرا ڈھیل دی کہ بس بیگم نے اپنے عشق کو تشکیل دی کہ بس منظر یہ دیکھ کر میری آنکھیں ہوئی تھی نم ایک وقت ہی ہوئے میرے اوپر یہ 2 ستم ایک تو پتنگ کٹی ایک تو کٹی پتنگ بچی ڈور ہاتھ میں بیگم بھی اڑ گئی تھی پڑوسی کے ساتھ میں کیا کہنے واہ واہ بیٹے سے میرے آ کر یہ ایک دن ایک صحافی نے پوچھا اب شعر و سخن کے بارے میں کچھ ہم کو بھی تم بتلاؤ ذرا والد کو تمہارے دنیا میں عزت بھی ملی شہرت بھی ملی وہ داد سخن بھی پاتے رہے اور ساتھ انہیں دولت بھی ملی میدان سخن میں کیا تم بھی رکھتے ہو ارادہ آنے کا کچھ شوق تمہیں بھی ہے کہ نہیں اشعار کی روٹی کھانے کا سن کر وہ بولا اس فن سے مجھ کو بھی کچھ انکار نہیں پر نقش قدم پر والد کے میں چلنے کو تیار نہیں غیرت والد میں ہو کہ نہ ہو پر مجھ میں غیرت باقی ہے برباد چمن کے کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے گلاب کے پھول کی طرح نازک خوش رنگ اور مہکتی ہوئی غزل کہنا جس کا شعار ہے غزل کا جادو جگانا شعار تیرا ہے جمیل آنکھوں میں سب کی خمار تیرا ہے اب بھی جاننا بڑھا اور دل کی بےتابی کہ اہل بزم کو اب انتظار تیرا ہے جناب جمیل خیرآبادی مائک پر اپنی خوبصورت نرالی شان سے ہم امتحان پر آئے کیا کہنے ہیں نرالی شان سے نرالی شان سے ہم امتحان پر آئے قصور دل کا تھا چھالے زبان پر بہت کیا کہنے ہیں دوستوں اور دوستوں ایک معمولی سا شعر آپ کی خدمت میں عزت مآب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے قدموں میں سماعت فرمائے قصور دل کا تھا اسی کو یاد کیا جاتا ہے زمانے میں اسی کو یاد کیا جاتا ہے زمانے میں وہ پائے عشق جو جلتی چٹان پر آئے وہ پائے عشق جو جلتی چٹان پر آئے اور ذاتی شعر بھی سماعت کر لیں میں اپنے بچوں سے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں نہ غم کی آنچ کبھی خاندان پر آئے
समाप्त करें साहब। अंधेरा फैला हुआ हर तरफ जहान में है। हिफाजत कीजिएगा दोस्तों। अंधेरा फैला हुआ हर तरफ जहान में है और कदम कदम मेरा एक सख्त इम्तिहान में है। कदम कदम मेरा एक सख्त इम्तिहान में है। दोस्तों ये गजल का शेर समाप्त करें ज़ात। बना रहा था मेरे कातिल का जो मंसूबा पनाहगीर वही अब मेरे मकान में है। पनाहगीर वही अब मेरे मकान में है। आदाब मैं पेश करता हूँ। बना रहा था मेरे कातिल का जो मंसूबा पनाहगीर वही अब मेरे मकान में है। हज़रात बहुत से शेर इज्जतमाब प्रोफेसर वसीम बरेली साहब की खिदमत में मैं आप सबके हवाले से ये शेर उनके हुजूर पेश करता हूँ। समाज फरमाए। ज़माना खिंचता चला जा रहा है तेरी तरह कशिश ये कैसी तेरे पाँव के निशान में है। कशिश ये कैसी। आखिरी शेर था इस गजल का। दोस्तों ऐसा लगना चाहिए आप मशायरा सुनने आए हैं और शायर को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। समाज फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई। दे हमारी कौम बड़े सख्त इम्तिहान में है। खुदाए पाक तू रहमत के फूल बरसा दे हमारी कौम बड़े सख्त इम्तिहान में है। हमारी कौम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी मैं पेश करता हूँ आपका हुक्म सराखों पर कुछ शेर और दोस्तों उससे कबल। फूल का तब्दील मंजर हो गया। फूल का तब्दील मंजर हो गया। फूल का तब्दील मंजर हो गया। मेरे घर आते ही पत्थर हो गया। मेरे घर आते ही पत्थर हो गया। शेर समाप्त फरमाए। आदाब। चेहरे पर आसार मायूसी के हैं। कश्मीर को आप ज़हन में रखें। चेहरे पर आसार मायूसी के हैं। चेहरे पर आसार मायूसी के हैं। चेहरे पर आसार मायूसी के हैं।
حادثہ کیا دل کے اندر ہو گیا، حادثہ کیا دل کے اندر ہو گیا. اور حضرات ان شعراء کے حوالے سے ایک معمولی سا میرا شعر آپ کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں. پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا. اب نہ ایسا لگنا چاہیے حضرات ایوان غالب کا یہ مشاعرہ آپ کی شرکت چاہتا ہوں. اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا. بہت اچھے، بہت بہت شکریہ دوستوں. پیش کرتا ہوں. اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا. آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام، سماعت فرمائیں ذات. آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام، آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام، مہربان یہ کون مجھ پر ہو گیا، مہربان یہ کون مجھ پر ہو گیا. وقت کا شعر دوستو سماعت فرمائے. بہت بہت آپ کا شکریہ. جلنا بجھنا خاک ہو جانا زمین، حضرت یہ شعر جلنا بجھنا خاک ہو جانا زمین، جلنا بجھنا خاک ہو جانا زمین، جلنا بجھنا خاک ہو جانا زمین، ساری دنیا کا مقدر ہو گیا، ساری دنیا کا مقدر ہو گیا، ساری دنیا کا مقدر ہو گیا. جس غزل کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے آپ سننا چاہتے ہیں اس کا مطلب آپ کی خدمت میں. اندھیرا پھیلا، سماعت کریں ذات. کسی کا جلوہ رنگی تخیلات میں ہے، کسی کا جلوہ، کسی کا جلوہ رنگی تخیلات میں ہے، چراغ بن کے کوئی زندگی کی رات میں ہے، چراغ بن کے. اور ذات ایک شعر غزل کا سماعت کریں ذات. میں کش بھائی بطور خاص شعر
महक महक उठा हर गोशे हयात मेरा, किसी के जिस्म की खुशबू तसव्वुरात में है, किसी के जिस्म की। शुक्रिया आपका, मैं पेश करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। महक महक उठा हर गोशे हयात मेरा, किसी के जिस्म की खुशबू तसव्वुरात में, किसी के जिस्म की। और आजाद आप शिरकत फरमाए गजल का ये शेर हुजूर देखा। इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, तो क्या अच्छा है, वो यही बात क्या कह रहे हैं, वाह वाह। इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है। बहुत अच्छा है, क्या कह रहे हैं लोगों का। बतौर खास दोस्तों ये शेर मेरी गजल है जिसका बहुत हो गया, उसकी लतीफ है। समाप्त करें ज़ात, मैं पेश करता हूं कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मैं क्या कह रहे हैं, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है, बहुत अच्छे, मगर ये सोच बहुत खूब, वाह वाह। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। हज़रात अभी आपका पैगाम मैं एक शेर के हवाले से इज्जत माप मुलायम सिंह के हवाले करके आया हूं, यानी नजर करके आया हूं। आपका पैगाम समाप्त करें आजाद। हम अपने आप को महफूज किस तरह समझे, अभी हयात का हर लम्हा हादसा में है, अभी हयात का हर लम्हा हादसा में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। समाप्त करें ज़ात। हाँ आपका हुक्म। फैज़ा ज़माने की किस तरह पाक साफ रहे, फैज़ा ज़माने की। समाप्त करें ज़ात। फैज़ा ज़माने की किस तरह पाक साफ रहे, वो चाहता है कि ज़हनों में इख्तिलाफ रहे, वो चाहता है कि ज़हनों में इख्तिलाफ रहे। और आप फिर एक शेर आ रहा है, हिफाजत कीजिएगा आपके हवाले से। हुजूर ये शेर
समाज हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, हमारे बच्चों के होठों पे शीन काफ रहे, हमारे बच्चों के शरारा हिफाजत कीजिएगा। तमाम ख्वाब के मंजर में भूल जाऊं मगर खामोश आंखों में बाकी तेरा तवाफ रहे, डॉक्टर माजिद देवबंदी मुसलसल आवाज रेडियो और टेलीविजन पर, मुसलसल जिनके प्रोग्राम, मुसलसल शेर और अदब की महफिलों में जिनकी नशिस्त, मुसलसल मुशायरों में जिनकी शिरकत, और माजिद देवबंदी इंतहाई मोतबर लघु लहजे के खूबसूरत शायर हैं। आप इसमें बात कीजिए उनका माइक पर, उनसे उनकी बहुत शुक्रिया हजरात, बड़ी इनायतें हजरात, बड़ी आपने इंतजार किया। ये उर्दू की मोहब्बत में आप तशरीफ लाते हैं और मैं उसी उर्दू जबान का तालिब इल्म हूँ। जल्दी से बिल्कुल ताजा गजल के 5 शेर पेश करता हूँ, उसके बाद हमारी शायरी, हमारी उर्दू अदब, हमारी तहजीबों की अलामत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ फरमाए हैं, हम उनका कलाम सुनेंगे। मैं बिल्कुल ताजा गजल पेश कर रहा हूँ जो अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ी, मुलाहिजा कीजिएगा, आपकी दुआएं चाहूंगा। मतलब समाज फरमाए। क़यामत ख़ेज़ मंज़र हो गया है, क्या कहने हैं? क़यामत ख़ेज़ मंज़र हो गया है, बिखरना अब मुक़द्दर हो गया है, बिखरना अब मुक़द्दर हो गया है, क़यामत ख़ेज़ मंज़र हो गया है। सुने हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिशों को, आपकी अदबी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। एक शेर आपकी नजर है, बिखरना अब मुक़द्दर हो गया है। हमारी गजल की आबरू वसीम भाई तशरीफ फरमा है, मुलाहिजा फरमाए शेर। भुला बैठा है मेरा दिल भी उसको, मेरा दिल भी उसको, भुला बैठा है मेरा दिल भी उसको, ये आईना भी पत्थर हो गया है, ये आईना भी पत्थर हो गया है। आदाब। भुला बैठा है मेरा दिल भी उसको, ये आईना भी पत्थर हो गया है, ये आईना भी पत्थर हो गया है। भाई माजी साहब क्या कहने हैं? भुला बैठा है मेरा दिल भी उसको, ये आईना भी पत्थर हो गया है, ये आईना भी पत्थर हो गया है। हजरात, हम जिस माशरे में सांसें लेते हैं उसमें सब तरह के लोग हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश, मुलाहिजा कीजिएगा। सुनिए आज़र भाई। किया एहसान और फिर गालियां दी, किया एहसान और फिर एहसान और फिर गालियां दी, हिसाब अपना बराबर हो गया है, क्या कहने, हिसाब अपना बराबर हो। अदब। किया एहसान और फिर गालियां दी, हिसाब अपना बराबर हो गया है। शेर याद आ गया।
جو کل تک میری بربادی پہ خوش تھا، جو کل تک میری بربادی میں جو کل تک میری بربادی پہ خوش تھا، وہ خود ہی آج بے گھر ہو گیا ہے۔ جو کل تک میری بربادی پہ خوش تھا، وہ خود ہی آج بے گھر ہو گیا ہے۔ بکھرنا اب مقدر ہو گیا ہے، قیامت خیز منظر ہو گیا ہے۔ فیروز بھائی نے حکم دیا ایک غزل کے لیے، میں اس کے 3-4 شعر پیش کرتا ہوں، آپ اس کو بالکل اس طرح سنیے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، ذرا سا اور حوصلہ بڑھا دیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آداب، بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں سے میرا یہ شعر پوری دنیا میں گشت کر گیا، اور اس جیسے طالب علم کا شعر پوری دنیا میں اس کی پہچان بن گیا جو خود کچھ نہیں جانتا، لیکن آپ کی دعا ہے اور اس کی عطا ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز ادب، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آپ کا شعر آپ کی نظر پیش کرتا ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ادب، یوں ہم کو ادب، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ آج تک کسی شاعر کو نہیں ملا ہے سوائے وسیم بریلوی صاحب کو، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسے سن کر آپ کو زوردار تالیاں بجانی چاہیے دوستوں، ہندوستان کا نام روشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ آئیے دوستو، ہمارے عہد میں غزل کے کینوس کو وسیع کرنے والے شاعر
اپنی بھرپور فنکارانہ صلاحیتوں سے غزل کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے والے شاعر، ہندوستان کی عظمت بن کر ملک اور بیرون ملک کے مشاعروں پر آندھی اور طوفان بن کر چھا جانے والے شاعر پروفیسر وسیم بریلوی، مشاعروں کو زندگی کا درس دینے والے شاعر، اپنے باوقار تشخص سے مشاعرے کو عزت بخش دینے والے شاعر پروفیسر وسیم بریلوی، بہت ہی ادب، بڑی عزت اور احترام سے میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ محترم دل کے تاروں کو چھو کر دھڑکنیں تیز کر دینے والی غزلیں اور بدمست گیتوں کی رنگینیوں اور رانائیوں سے مشاعرے کے حسن میں اضافہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائے۔ مائک پر پروفیسر وسیم بریلوی۔ میں 2-3 نظمیں پہلے پڑھتا ہوں، آپ نے نظمیں مجھ سے مشاعروں میں نہیں سنی ہوں گی، غزلیں سنی ہوں گی۔ آج میرا جی چاہتا کہ میں ایک چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، ایک نظم سے آغاز کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے کھلونا، ملاحظہ فرمائیں کہ دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو۔ غزل سے تو آپ جڑتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ نظم سے جڑیں۔ فرمائیے کہ دیر سے ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو۔ بچے کی نفسیات دیکھیے، میرے 3 مصرے دیکھیے کہ جیسے میت قریب رکھی ہو اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو۔ بھائی واہ واہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوب وسیم صاحب۔ جیسے میت قریب رکھی ہو اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو، جانے کیا کیا ذرا توقف سے، انٹرولز، جانے کیا کیا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے۔ بھائی واہ، دیکھیے نفسیات، جانے کیا کیا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا ہے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ جس طرح سے شاعری سن رہے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم، 5 مصروں کی نظم ہے مگر بڑی قیمتی نظم ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پیش کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو، میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو، میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو، میں وہ سب کچھ نہ کہنے پر بھلا کس طرح شرماؤں، میں وہ سب کچھ نہ کہنے پر بھلا کس طرح شرماؤں، جسے کہہ کر میں اپنی خلوتوں کا چور بن جاؤں، جسے کہہ کر میں اپنی خلوتوں کا چور بن جاؤں، میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو۔ یہ آپ نے نظمیں سنی، اس کے لیے میں آپ کا بہت میں ضرور حاضر کروں گا۔ ذرا ان لوگوں سے آتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ نیا کلام ان تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد ایک 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ کسی کو میر کہتے ہیں، کسی کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کو میر کہتے ہیں، کسی کے ساتھ چلتے ہیں، پڑھے لکھوں کا اپنا کوئی چہرہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی کو میر کہتے ہیں، کسی کے ساتھ چلتے ہیں، پڑھے لکھوں کا اپنا کوئی چہرہ ہی نہیں ہوتا، مگر یہ ملگجے کپڑوں میں سیدھے سادے ان پڑھ لوگ، انہیں پہچاننے میں تو کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، انہیں پہچاننے میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور آئیے 2-3 شعر اور میں حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ، سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ،
شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ. ملاوہ سمجھیے گا. شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجیے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجیے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. کیجیے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ. کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ. بہت شکریہ. شرطیں لگائی جاتی. ایک غزل پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمانے اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی محفل میں غزل نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، مگر جب بہت پرانی ہوتی تو بالکل نئی ہو جاتی. مجھے حکم ملا ہے اس لیے پیش کرتا ہوں. ذرا سی خاک ہو اس بات پر نہیں جانا. واہ واہ. جی لگا کے سنیے گا، مجھے بھی پڑھ کے لسائے گا کہ ذرا سی خاک ہو اس بات پر نہیں جانا. ذرا سی خاک ہو اس بات پر نہیں جانا. ہزار آندھیاں بکھر نہیں ہزار آندھیاں بکھر نہیں جانا. بہت شکریہ. کیا کہنے کس محبت سے آپ نے یہ مطلب فرمایا. آپ شعر سنیے کہ بچھڑ گیا ہوں تو جانا کہ زندگی کیا ہے. بچھڑ گیا ہوں تو جانا کہ زندگی کیا ہے. بچھڑ گیا ہوں تو جانا کہ زندگی کیا ہے. تمہارے ساتھ سفر کو سفر نہیں جانا.